یہ لو نئے کپڑے اور یہ میک اپ بھی رکھ لو، آج تم اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں میں اپنے ساتھ عمارت سے باہر لے کر جاؤں گی۔ تم مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ میں ان لڑکیوں کو روزانہ اچھے اچھے کپڑے پہنا کر کہاں لے کر جاتی ہوں، تو آج تم اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لو گی۔ آیا کی بات پر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ سچ آیا جی؟ میں نے پرشوق نظروں سے ان چمکتے دمکتے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے آیا سے پوچھا تھا، اور وہ مسکرا کر مجھے یقین دلانے لگی۔ ساتھ ہی ثنا کھڑی تھی جو مجھ سے چند سال بڑی تھی، اور روزانہ وہ آیا بی کے ساتھ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اس عمارت سے باہر جاتی۔ میں اسے رشک سے دیکھتی تھی کہ اس کا کھانا پینا، عام استعمال کے کپڑے بھی باقی لڑکیوں کے مقابلے میں بہت اچھے تھے، اور وہ تھی بھی بہت خوبصورت، گوری چٹی اتنی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو، اور میں بھی تو ویسی ہی تھی۔ آیا بی کے جانے کے بعد ثنا میری طرف تیزی سے بڑھی۔ یہ غلطی تم مت کرنا جو میں نے کی ہے، اگر ایک بار تم اس بلڈنگ سے باہر نکلی تو تم اس دلدل میں پھنس جاؤ گی۔ وہ مجھے مسلسل منع کرتی رہی، مگر میں نے اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ یہ چیز برداشت نہیں کر رہی کہ میں اس کی طرح کے اچھے کپڑے پہنوں۔ اور پھر رات کو آیا بی نے خود ہی میرا میک اپ کیا تھا، مجھے آئینہ دکھا کر کہنے لگی کہ دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں تو خود کو دیکھتی رہ گئی تھی، میں تو کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اکثر یتیم خانے میں بڑی بڑی بیگمات آتی تھیں جو نیاز دلواتی، کبھی بچوں کو گود لے کر جاتی۔ ان بیگمات کو میں رشک سے دیکھتی تھی، اور آج میں خود ویسی ہی لگ رہی تھی۔ رات کو آیا بی کے کہنے پر میں جاگتی رہی تھی، اور ثنا بھی مسلسل میرے ساتھ جاگتی رہی۔ وہ بار بار مجھے منع کر رہی تھی کہ میں آیا بی کے ساتھ نہ جاؤں۔ میں جب آیا بی کے ساتھ باہر آئی تو باہر ایک بہت بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار گاڑی میں دیکھ رہی تھی، حیران تھی کہ آیا بی آدھی رات کو ہی مجھے کیوں لے کر جا رہی ہیں۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے کر گئیں جہاں پر بہت سارے لوگ تھے، اور اب مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ آیا بی مجھ سے کوئی غلط کام کروانے کے لیے مجھے یہاں پر لائی ہیں۔ جب میں نے وہاں پر بہت ساری لڑکیوں کو ناچتے گاتے دیکھا تو میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ میں نے ایک ہی پل میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آیا بھی جوں ہی میری طرف سے غافل ہوئی تو میں وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ اب میں اندھا دھند ایک طرف بھاگنے لگی۔ میں نے سیدھی ہموار سڑک کے بجائے کچے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میرے دل میں یہی خیال بار بار گردش کر رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ نہ جائیں۔ بھاگتے بھاگتے میں بہت دور نکل آئی تھی۔ میں اس یتیم خانے کی عمارت سے زندگی میں پہلی بار باہر نکلی تھی۔ باہر کی دنیا میرے لیے انجان تھی۔ میں اب تھک کر چور چور ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ رات کا کون سا پہر تھا۔ میں ایک درخت کے پاس نڈھال ہو کر گر پڑی۔ اب نہ تو مزید مجھ میں چلنے کی ہمت تھی، نہ اٹھنے کا میرا دل چاہ رہا تھا۔ سردی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ بار بار یہ خیال بھی آتا تھا کہ کہیں وہ لوگ پہنچ نہ جائیں، مگر یہ بھی اطمینان تھا کہ میں اس جگہ سے بہت دور نکل کر آ گئی ہوں۔ وہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اور یوں بھی میں نے تو مخالف راستے کا انتخاب کیا تھا جہاں پر گاڑی کا آنا بہت مشکل تھا۔ میں درخت کی اوٹ میں ہو گئی اور پھر آنکھیں موند لی تھیں۔ نہ جانے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے پر میری آنکھ کھلی۔ کچھ پل لگے تھے میرے حواس بیدار ہونے میں۔ جیسے ہی مجھے رات والا منظر یاد آیا تو میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میں اسی درخت کے نیچے تھی، اور اس وقت میرے جسم پر ایک گرم چادر تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس گرم چادر کی وجہ سے مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور میں پرسکون نیند سوئی رہی۔ میرے سامنے ہی ناشتے کی ایک ٹرے پڑی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ دور دور تک تو کسی انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ گرم چادر مجھ پر کس نے اڑھائی، اور یہ ناشتے کی ٹرے یہاں کس نے رکھی؟ اس میں گرما گرم چائے تھی، گرما گرم خستہ پراٹھے تھے۔ مجھے بھوک کا بھی احساس ہونے لگا۔ میں ناشتے پر جیسے ٹوٹ پڑی تھی۔ جلدی جلدی سے میں نے کھانا کھایا، اور اب میں حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اب مجھے کس سمت کی طرف جانا چاہیے۔ ساتھ میرے ذہن میں یہ بھی خیال تھا کہ میرے پاس جو بھی انسان آیا تھا وہ کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ یہی سوچ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ پھر کچھ سوچ کر میں ایک طرف چل پڑی تھی۔ چلتے چلتے میں بہت دور نکل آئی۔ کہیں کہیں پر خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور مٹی کے ٹیلے نظر آ رہے تھے، مگر کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے مزید آگے چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دور آگے آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں سے کچھ آگے آبادی ہے، کیونکہ مجھے دور سے چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔
اب میرے دل میں یہ امید بھی بن گئی تھی کہ مجھے وہاں پر پہنچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہوں وہ میری مدد کریں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں محنت مزدوری کر لوں گی، کسی کے گھر میں کام کاج کر لوں گی، برتن دھو لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، مگر اب میں دوبارہ اس یتیم خانے میں نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار لوں گی۔ میں اب ان مکانات کے قریب آ گئی تھی۔ یہ مکانات تو بہت خوبصورت تھے، بہت اونچے اونچے، اور ان پر تو عجیب سے پتھر بھی کندہ تھے۔ میں تو حیران رہ گئی، ایسے گھر تو میں نے دیکھے نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید لوگ اسی طرح کے گھروں میں رہتے ہیں، کیونکہ میں نے تو محض یتیم خانے کی عمارت دیکھی تھی۔ میں نے اس دروازے پر دستک دینی شروع کر دی، مگر ایک دم میرا دل جیسے خوف سے لرزنے لگا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آواز پہاڑوں کے درمیان گونج رہی ہو، اور اس دستک کی آواز چاروں طرف سے گونجتی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل ہولنے لگا تھا۔ تبھی دروازہ ایک لڑکی نے کھولا تھا۔ عجیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ کم از کم مجھے تو ایسے ہی لگا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ہے، عجیب سے اسرار پوشیدہ ہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت لی تو بغیر مجھ سے کچھ پوچھے وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ مجھے لے کر وہ ایک الگ بنے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ کہنے لگی، بی جان اس کمرے میں ہے، یہاں پر جو بھی آتا ہے، جو بھی رہتا ہے، اس کا فیصلہ بی جان ہی کرتی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ ان سارے سوالوں کا جواب بی جان کو دیں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے لڑکی کے عجیب و غریب رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ ابھی میں اسی پر سوچ رہی تھی جب اندر سے مجھے آواز سنائی دی، کمرے میں آ جاؤ۔ اور میں دروازہ دھکیل کر اندر آئی تو سامنے بستر پر ایک نحیف سی بڑھیا تھی، جس کے سفید روئی جیسے بال تھے، چہرے کا رنگ بھی سفید تھا، اور آنکھیں اس کی بھی اس لڑکی کی طرح جلالی اور اسرار سے بھری ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس بوڑھی عورت کی آنکھیں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کے الفاظ اور انداز نرم و ملائم تھا۔ مجھے کہنے لگی، آؤ بیٹھو، اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو تم اور کیوں اور کیسے یہاں پر آئی؟ اس کے نرم الفاظ پر میرے ضبط کے تمام بندھن چھوٹ گئے تھے۔ میں نے اپنی ساری آپ بیتی اسے کہہ بتائی۔ میں یتیم خانے میں رہی اور کس طرح سے میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ بی جان کے چہرے پر بھی افسوس پھیل گیا تھا۔ بعض انسان کتنے ظالم ہیں، اپنے فائدے کے لیے اپنے ہی جیسے انسانوں کا نقصان کرتے ہیں، انہیں اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا خوف خدا نہیں ہوتا؟ وہ اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی، خود کلامی کر رہی تھی۔ میں ان کی بات نہیں سمجھ سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی لڑکی کمرے میں آئی۔ وہ میرے لیے چائے لے کر آئی تھی اور اس کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کی بھی چیزیں تھیں۔ میں بی جان کے جواب کی منتظر تھی کہ کیا وہ مجھے گھر پر رکھنے کو تیار ہیں، کیا وہ مجھے کام دیں گی۔ چائے پینے کے بعد میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے سوال کیا تو کہنے لگیں، ہاں، تم آج سے یہیں پہ رہو گی، تمہارا کھانا پینا، کپڑا، ہر ایک چیز میں خود تمہیں دوں گی، اور تمہارے ذمے صرف میرے کام کرنا ہوں گے، میرے کپڑے دھونا، مجھے نہلانا دھلانا، میرے کمرے کی صفائی، تم صرف میرے کام کرو گی، باقی گھر کے کسی کام کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے اپنے ساتھ والا کمرہ دیا تھا۔ یہ کمرہ گو کہ چھوٹا سا تھا مگر بہت صاف ستھرا تھا، بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی یوں آسانی سے گزرنے لگے گی۔ زندگی میں کیا کچھ نہیں تھا، ہر آسائش مجھے میسر تھی۔ سارا دن میں بی جان کے ساتھ رہتی، ان کے چھوٹے موٹے کام کرتی، اور بدلے میں مجھے ایک خوبصورت سی زندگی گزارنے کو مل رہی تھی۔ اس دن رات کے وقت جب میں بی جان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی تو میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی بی جان سے جا کر درد کی گولی لے لوں۔ جب دوبارہ ان کے کمرے میں آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ ہمیشہ دروازہ بند کر کے سونے کی عادی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں گھر کے اندر جا کر کسی اور سے دوا لے لیتی ہوں، کسی سے پوچھ لیتی ہوں اور ساتھ چائے بھی بنا لوں گی۔ میں ایک بار ہی ہال کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہاں پہ داخل ہونے کا مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ بی جان کا کمرہ الگ تھلگ تھا اور میں سارا وقت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہال کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جب اندر داخل ہوئی تو ایک عجیب طرح کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو مجھے جیسے مدہوش کر رہی تھی۔ میرے سر کا درد اس خوشبو سے ہی کم ہونے لگا۔ میں حیران تھی کہ اس خوشبو کا محرک کون سی چیز ہے۔ میں اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس کے تعاقب میں چلنے لگی تھی اور پھر میں ایک دم رک گئی کیونکہ یہ خوشبو اس کمرے کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
میں آج سے پہلے اس گھر کے بارے میں اتنا متجسس کبھی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے اس سے پہلے دروازے پر غور کیا تھا، مگر اب میرے دل میں تجسس جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، اور یہ خوشبو اسی جنگل سے آ رہی تھی۔ میں اب اس جنگل میں چلنے لگی تھی، گو کہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہاں پر جو کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ مگر یہ بھی دل میں خیال تھا کہ ایک بار دیکھوں تو صحیح کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ دل میں تجسس تھا، اور تبھی میں آگے ہی آگے تمام خطروں کو بھلا کر چلنے لگی تھی۔ چلتے چلتے پھر میں اس درخت کے پاس آ ہی گئی تھی۔ یہ بہت عجیب سا درخت تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا درخت نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پتے بھی عجیب سے سنہرے رنگ کے تھے، اور اس کی ٹہنیاں بھی سنہری مائل نظر آ رہی تھیں۔ میں حیران پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ میں درخت کو چھوتی، تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچھل کر واپس پلٹی۔ وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا جو غصے سے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ کس کی اجازت سے آپ یہاں پر آئی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ یہ کتنی خطرناک جگہ ہے، آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ وہ عجیب دھونس بھرے انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اس کا انداز مجھے اچھا نہیں لگا۔ میرے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ شاید اسے بھی اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اب قدرے سنبھل کر کہنے لگا، میں یہ بات آپ کے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ جنگل میں طرح طرح کے خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی جانور آپ کو نقصان پہنچا دیتا تو؟ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے سر جھکا کر واپس آ گئی تھی۔ سر کا درد جیسے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں حیران تھی کہ محض خوشبو سے ہی درد کیسے ختم ہو گیا تھا۔ جب میں واپس آنے لگی تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ میں حیرت سے واپس پلٹی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہاں پر اس لڑکے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ابھی تو یہیں پہ کھڑا تھا وہ، اور ابھی دور دور تک محض جھاڑیاں اور جنگل ہی نظر آ رہا تھا۔ میں فوراً سے دروازے کے اندر آ گئی تھی، دروازہ اندر سے بند کر لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اب میں نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا تھا۔ میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر ابھی بھی مجھے اپنے نام کی پکار صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی تھی کہ یہ میرا وہم ہے، ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے دن پھر اچانک سے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا، اتنا شدید درد کہ درد سے میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں درد سے بے حال ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ یہ رات کا وہی پہر تھا جب کل مجھے سر میں درد ہوا تھا، اور آج پھر سے اسی وقت میں مجھے سر میں درد ہونے لگا۔ میں رو رو کر درد سے بے حال ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں ایک دم پھر سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ دوبارہ سے میں اسی درخت کے پاس جاتی ہوں، پھر سے میرے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ تبھی مجھے اس لڑکے کا چہرہ ذہن میں گھوم گیا تھا جس نے مجھے وہاں پر جانے سے منع کیا تھا۔ کل تو وہ اتفاق سے وہاں پر آ گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آج وہ کہیں اور مصروف ہو یا سو رہا ہو۔ یہ درد برداشت کرنا اب میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہال کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا تھا، اور میں چلتے چلتے اسی دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ آج خوشبو کا احساس پہلے سے زیادہ تیز تھا۔ میں اسی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی، سانسوں کے ذریعے اس خوشبو کو اپنے وجود میں اتارنے لگی تھی۔ سر کا درد قدرے کم ہونے لگا، اور پھر میں دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ اب میں بغیر رکے، بغیر ادھر ادھر دیکھے اس درخت کے پاس جانے لگی تھی جس کے پاس میرے درد کی دوا تھی۔ میں حیران بھی تھی کہ محض اس خوشبو کو سونگھنے سے سر کا درد ختم کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس درخت کو چھوتی، آج پھر مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف غصے سے کھینچ لیا تھا۔ میں نے کل بھی تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گی، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے۔ اگر یہاں پر کوئی جنگلی جانور تھا بھی تو وہ مجھے نقصان پہنچاتا، اس میں اس لڑکے کا کیا نقصان ہوتا؟ غصے سے اس کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر آیا تھا، اور پھر مجھے میرے کمرے میں لا کر پٹخ کر کہنے لگا، آج کے بعد رات کے وقت تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے انداز پر مجھے رونا آ گیا تھا۔ سر کا درد تو ختم ہو گیا تھا، مگر وہ عجیب سی بے چینی میرے پورے وجود میں پھیلنے لگی تھی۔ بار بار کوئی میرا نام پکار رہا تھا، اور میں دوبارہ سے وہاں پر جانا چاہتی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آواز اسی درخت کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ وہاں پر کوئی تھا جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا، اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔
یہ کیا؟ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ اس نے باہر سے کیوں بند کر دیا؟ آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اسے مسئلہ کیا ہے؟ کون ہوتا ہے وہ دروازہ باہر سے بند کرنے والا؟ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ رات کے وقت میری آواز دور دور تک گونج رہی تھی، مگر کوئی بھی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر میں اپنے بستر پر لیٹ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا میں یہاں پر قید ہو گئی ہوں؟ میں اب یہاں سے باہر نکل بھی پاؤں گی یا نہیں؟ پتہ نہیں بی جان کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ نہیں کہ میں اس کمرے میں بند ہوں۔ یہی سب سوچتے سوچتے بالآخر میں سو ہی گئی تھی۔ اگلے دن بی جان کے پکارنے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ اب میں اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازہ پورے کا پورا کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً سے باہر بھاگی تھی۔ بی جان مجھے دیکھ کر مسکرا دیں، کہنے لگیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ناشتہ لے کر آؤ۔ میں جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر ان کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے وجود میں مجھے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، تم مجھے بالکل اپنی اپنی سی لگتی ہو، مگر کیا کریں، زندگی میں ہمیں ان چیزوں کو بھی خود سے دور کرنا پڑتا ہے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ میرے ناسمجھی سے بولنے پر وہ افسردہ سی ہو گئیں۔ تمہارے اس گھر میں قیام کے دن ختم ہو گئے، اب تم نے ایک نئے گھر میں جانا ہے، ایک نئی منزل تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، اب تم یہاں پر مزید نہیں رہ سکتی۔ وہ اسی طرح افسردہ لہجے میں بولی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مگر میں کہاں جاؤں گی؟ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میری آنکھ کھلی تو میں یتیم خانے میں تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، کہاں پہ ہیں، اور اب آپ بھی مجھے گھر سے باہر نکال رہی ہیں۔ میرے آنسو بہانے پر بی جان بے چین سی ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے خود میں بھینچ لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر رہی، بس میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ تم اب ایک نئی جگہ پر جا کر رہو گی، وہاں پر بھی تمہیں بہت اپنائیت اور محبت ملے گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم زندگی کو سمجھنے اور برتنے کے قابل ہو گئی ہو، مگر ابھی بھی تم نہ سمجھ ہو۔ اگر تم اپنے جیسے لوگوں میں رہو گی تو تم زندگی کو برتنے کا سلیقہ بھی سیکھ جاؤ گی۔ مگر بی جان، یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ میں یہاں پر کیوں نہیں رہ سکتی؟ مجھے روتا دیکھ کر وہ مسلسل میرے آنسو پونچھ رہی تھی۔ وہ خود بھی آبدیدہ تھیں۔ اگر آپ نے ناشتہ کر لیا ہے تو چلیں، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے۔ اس آواز پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو مجھے 2 بار اس جنگل میں ملا تھا۔ بی جان کہنے لگیں، اس کا نام وجدان ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ تمہیں تمہاری نئی منزل پر لے کر جائے گا۔ میں بے یقینی سے کبھی وجدان کو دیکھ رہی تھی، کبھی بی جان کو۔ تو یہ مجھے اس وجہ سے گھر سے نکال رہے ہیں کیونکہ میں ان کے منع کرنے کے باوجود جنگل میں گئی تھی؟ میں نے بی جان سے سوال کیا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ کیونکہ وہ جنگل خطرناک ہے، تمہارا وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، بلکہ اب تم یہاں پر نہیں رہ سکتی کیونکہ تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم میری مہمان ہو، جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے تمہاری حفاظت کی، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میں مزید تمہاری حفاظت نہیں کر پاؤں گی، اور وجدان بھی شاید تمہیں اب دوبارہ اس سے بچا نہ پائے کیونکہ وہ بہت خطرناک ہے۔ وجدان کے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ بار بار تمہیں بچانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے کہ بی جان مزید کچھ کہتی، وجدان نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ میں حیرت سے منہ کھولے کبھی بی جان کو دیکھ رہی تھی، کبھی وجدان کو۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کون خطرناک ہے؟ کس سے مجھے خطرہ ہے؟ اور کیوں بھلا؟ مجھے کسی نے کیوں نقصان پہنچانا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ بی جان نے مجھے دوبارہ سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ میں پہنائی، کہنے لگیں کہ یہ میری محبت کی نشانی ہے، یہ تم ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، تمہیں میری یاد دلاتی رہے گی، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے وہاں سے رخصت کر دیا تھا، اور وجدان مجھے لے کر ایک نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ یہ راستے میرے لیے انجان تھے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں جس جگہ پر جا رہی تھی وہاں پر کیسے لوگ رہتے تھے، وہ میرے ساتھ کیسے پیش آنے والے تھے۔ وجدان پوری سنجیدگی سے ڈرائیونگ کیے جا رہا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم ایک گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کچی سڑک پر کھیل رہے تھے، وہ گاڑی کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان لوگوں میں اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ بی جان بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھیں، وہاں پر میں نے بہت اچھا وقت گزارا تھا، مگر وہ لوگ بہت عجیب سے تھے۔
ان کے درمیان بہت عجیب سا مجھے محسوس ہوتا تھا، مگر اس گاؤں میں آ کر مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے یہ سب لوگ میری طرح کے ہی ہیں۔ یہ سب لوگ وجدان اور بی جان کے گھر والوں سے بہت مختلف تھے۔ وہ مجھے لے کر ایک گھر میں آ گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کا آدھا صحن کچا اور آدھا پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ ایک قطار میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک بڑی عمر کی عورت تھی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک بابا جی تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ بے تابی سے ہماری طرف بڑھے تھے، اور وہ عورت جنہیں وجدان نے نوا بی بی کہا تھا، انہوں نے مجھے خود میں بھینچ لیا۔ وجدان مجھے کہنے لگا کہ آج سے تم اسی گھر میں رہو گی، نوا بی بی اور شاہ بابا کے ساتھ۔ یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، قرآن پاک کی تعلیم، دینی تعلیمات انہوں نے ہی مجھے سکھائیں۔ اس کی آنکھوں میں نوا بی بی کے لیے عقیدت تھی، اور شاہ بابا بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ شام تک وجدان وہیں پہ رہا تھا، پھر جاتے وقت مجھے کہنے لگا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو نوا بی بی کو بتا دینا، میں بھی گاہے بگاہے چکر لگاتا رہوں گا۔ اس نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ میرے ہاتھ میں رکھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے وجدان سے سوال کیا تو کہنے لگا کہ کھول کر دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ ارے اتنے پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ اور یہ شخص مجھے اتنے پیسے کیوں دے کر گیا؟ میں تو حیران تھی۔ وجدان اپنے کہے کے مطابق ہر دوسرے تیسرے دن یہاں پر آتا، جمعے کے دن تو وہ خاص طور پر آتا تھا۔ اس دن نوا بی بی اچھا کھانا پکاتی، کھانے میں میٹھے کا اہتمام بھی کرتی تھیں، اور شاہ بابا بھی اس دن خاص طور پر گھر میں رہ کر وجدان کا انتظار کرتے۔ کافی دیر تک ان کی نشست جمی رہتی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ وہ پورا دن وجدان اسی گھر میں نوا بی بی اور شاہ بابا کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نوا بی بی بڑے پیار سے ذکر کرتی اور کہتی کہ میرا یہ شاگرد مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، آج تک میں اپنے اس شاگرد کے خلوص کو بھول نہیں پائی۔ وجدان جب بھی آتا تو مجھ سے میری ضروریات کے بارے میں بھی سوال کرتا تھا۔ اب میں آہستہ آہستہ اس زندگی کی عادی ہوتی چلی گئی تھی۔ اس بڑی سی حویلی میں نوا بی بی اور شاہ بابا اکیلے ہی رہتے تھے۔ کچھ یتیم بچے تھے جنہیں انہوں نے اس گھر میں پناہ دے رکھی تھی، کچھ اس گھر میں ہی رہتے تھے اور کچھ بچے پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے۔ صبح شام بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ ایک دن نوا بی بی کہنے لگیں، خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، مگر میں نے کبھی بھی اس محرومی کو زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ میں نے یتیم اور لاوارث بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا، لڑکیوں کی شادیاں کی، لڑکوں کو روزگار کمانے کے قابل بنایا۔ کچھ بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھے بھولے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اپنی زندگی سے وقت نکال کر ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور ہمیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اکثر بی بی جان مجھے یاد آتی تو میں نوا بی بی سے ان کا ذکر کرتی۔ وہ مسکراتے ہوئے دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی رہتی تھیں۔ آج کافی دنوں کے بعد جب رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے وہی اجنبی، مانوس اور گھمبیر آواز سنائی دی تھی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ یہ آواز میں نے بی بی جان کے گھر میں سنی تھی، اور اب جب پھر سے مجھے اس آواز نے پکارا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کتنی دیر تک میں بے یقینی سے اپنے بستر میں بیٹھی رہی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کافی دیر تک تو میں نے اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اس پکار میں اتنی تڑپ تھی کہ میں زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکی۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر فوراً سے کمرے کے باہر آئی تھی۔ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، اور یہ آواز گھر کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ میں بے تابی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، مجھے نوا بی بی کی آواز سنائی دی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو شائستہ؟ اس وقت گھر سے باہر کیوں جا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کون ہے باہر؟ اس آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ اجنبی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ میں نے اب پلٹ کر دیکھا تو نوا بی بی تو کہیں بھی نہیں تھی، مگر ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور اب وہ اجنبی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نوا بی بی کے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ میں حیران پریشان تھی، اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کافی دیر تک میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن پھر سے میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر سے مجھے وہی پکار سنائی دینے لگی تھی، اور جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی تو پھر سے نوا بی بی کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ مجھے روکنے لگی۔ باہر کون ہے؟ کیوں جا رہی ہو تم؟ اور ان کا آواز دینا ہی تھا کہ وہ باہر سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ میں تو سر تھام کر رہ گئی۔ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟
پہلے اس اجنبی آواز کا آنا، پھر نوا بی بی کا مجھے پکارنا، جبکہ وہ تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں کیا کسی آسیبی چکر میں پھنس گئی ہوں؟ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں یہی سب سوچتے سوچتے واپس لوٹ آئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے دن نوا بی بی سے اس بات کا ذکر کروں گی، مگر اگلا پورا دن گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا رہا تھا۔ سارا دن میں ملازمہ کے ساتھ کچن میں طرح طرح کے کھانے بنانے میں مصروف رہی تھی۔ مصروفیت میں رات والے واقعات کو بھول چکی تھی، ورنہ میں اگر نواب بی بی کو بتاتی تو شاید وہ مجھے میرے سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دیتی۔ آج پھر سے جب میں اپنے کمرے میں آئی تو آج تو میں نے معمول سے زیادہ کام کیا تھا۔ میں تھک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بستر پر لیٹتی، پھر سے مجھے وہی پکار سنائی دینے لگی تھی۔ آواز میں تڑپ کے ساتھ ساتھ شدت بھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے پکارنے والا شدت سے میرا انتظار کر رہا ہے، اور اگر میں اس کی پکار پر نہ پہنچی تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے گا۔ میرے دل میں تجسس بھی تھا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو بی بی جان کے گھر میں بھی موجود تھا اور جو میرے لیے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نوا بی بی کے پکارنے پر بھی نہیں رکوں گی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ آج نہ تو مجھے نوا بی بی کی آواز سنائی دی تھی، نہ ہی مجھے کسی نے باہر نکلنے سے روکا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر آئی تو ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور یہ آواز بھی ایک طرف سے سنائی دے رہی تھی۔ میں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں کافی دور نکل کر آ گئی، ایک دم جیسے میں ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ارے یہ کیا؟ میں تو اسی جنگل میں تھی جہاں پر جانے سے مجھے وجدان نے روکا تھا، مگر وہ جنگل تو بی جان کے گھر کی پچھلی طرف تھا، جبکہ میں تو وہاں سے بہت دور نکل کر آ گئی ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد میں نوا بی بی کے گھر میں پہنچی تھی، مگر یہ تو وہی جنگل ہے، ویسا ہی درخت یہاں پر موجود ہے۔ میں نے آنکھیں مسل کر دیکھا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، یہ سچ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب میرے سامنے وہی درخت تھا اور یہ آواز اسی درخت سے ہی آ رہی تھی۔ کیا اس درخت کے پیچھے کوئی ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ دل میں طرح طرح کے سوال تھے، تجسس بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ کون ہے یہاں پر؟ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی تھی، مگر میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ محض مجھے ہی پکارے جا رہا تھا۔ کون ہے یہاں پر اور مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ میں یہاں پر کیسے آئی؟ میرے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی تھی، مگر اب کی بار میری آواز قدرے بلند تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آواز پہاڑوں میں گونج رہی ہو۔ اب میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا، میں بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اسی وقت میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں حیران پریشان تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر آئی تو نوا بی بی سامنے تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور کہنے لگیں، آج بہت دیر سے اٹھی ہو تم۔ وہ نارمل سے انداز میں گویا ہوئیں تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے گھر کون لایا تھا؟ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ کیا مطلب گھر کون لایا تھا؟ کہاں گئی تھی تم؟ جب میں نے ساری بات انہیں بتا دی تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ کہنے لگیں، تمہیں وجدان نے منع بھی کیا تھا کہ رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اور بی بی جان نے بھی تمہیں یہی بات سمجھائی تھی۔ اور اگر تمہیں یاد ہو تو 1-2 بار میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم رات کو کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ تم پر دوسروں کی نصیحت کیوں نہیں اثر کرتی؟ تم کیوں یہ چیز نہیں سمجھتی کہ یہ تمہارے لیے خطرناک ہے؟ نوا بی بی کی باتوں پر میں خاموش ہو گئی تھی، مگر رات کو جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی آسیبی چکر میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے نوا بی بی کی گود میں سر رکھ دیا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نہیں جانتی کہ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ میں اچانک سے اسی جنگل میں چلی گئی تھی اور پھر اچانک سے میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ آپ نہیں جانتی کہ وہ چند لمحے میں نے کس قدر خوف کے زیر اثر گزارے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں واپس بھی آ سکتی ہوں۔ وہ میرے سر میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چلاتی رہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ مگر ایسا ہوا کیسے؟ میں اس جنگل میں بھلا کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ نوا بی بی نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، مگر اب میں جواب لیے بغیر ٹلنے والی نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ سچ کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ وہ آواز کس کی ہے جو روزانہ مجھے سنائی دیتی ہے؟
مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن آپ مجھے بتا نہیں رہی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئیں، کہنے لگیں کہ وجدان نے مجھے تمہیں کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سچ بتا دینا چاہیے۔ آخر کب تک تم پہیلیوں کی طرح زندگی گزارتی رہو گی، اور تمہیں جب تک سچ نہیں بتایا جائے گا تب تک تم اسی طرح پریشانی میں مبتلا رہو گی۔ تمہیں اس آواز کا بھی سچ بتا دینا چاہیے، وجدان کا بھی اور بی جان کا بھی۔ ان کی بات پر میں چونک اٹھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سب میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ بار بار میرا ذہن مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ نارمل نہیں ہے۔ آخر ایسے کون سے اسرار پوشیدہ ہیں اس سب میں؟ تم جانتی ہو کہ میری اپنی اولاد نہیں ہے، میں نے لاوارث اور یتیم بچوں کو پالا۔ میرے پاس پڑھنے کے لیے بچے آتے رہتے ہیں، اور وجدان بھی ایک یتیم بچہ تھا، مگر اس میں اور باقی بچوں میں ایک فرق تھا کہ وہ ایک جنزات تھا، اور یہ بات میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آنے والا بچہ ایک جن ہے۔ نوا بی بی کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا وجدان ایک جن ہے؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، بے یقینی سی تھی جو میرے پورے وجود میں پھیلتی جا رہی تھی۔ نوا بی بی گہری سانس لے کر رہ گئیں، کہنے لگیں کہ ہاں، یقیناً یہ بات تمہارے لیے شدید جھٹکے کا باعث ہے، مگر سچ یہی ہے جو میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ انہوں نے دوبارہ سے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرے ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہے تھے، مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے پھر سے اپنی بات کو وہیں سے شروع کیا جہاں پہ ختم کیا تھا۔ اس دن وجدان جب میرے پاس آیا تو اس کی شکل سے نکاہت نمایاں تھی، بہت بھوکا پیاسا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے چچا چچی نے مجھے پالا ہے، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، چچی مجھے کھانا بھی نہیں دیتی۔ تب مجھے اس بچے پر بہت ترس آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس میں بہت عجیب باتیں تھیں جو باقی بچوں میں نہیں تھیں۔ پڑھنے کے معاملے میں وہ بہت ذہین تھا، قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، اور عام بچوں کے مقابلے میں اس کا حافظہ بھی بہت بہترین تھا۔ وہ سبق کم وقت میں اور جلدی یاد کرتا تھا۔ بہت حساس بچہ تھا۔ اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو مجھے چونکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اچانک سے وہ غائب ہو جاتا، اچانک سے آ جاتا۔ میں تو حیران ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اسے کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ اکیلا تھا، مگر اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی موجود ہے۔ اگر وہ کوئی بہت چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا تو میں سمجھتی کہ شاید اس نے اپنی خیالی دنیا بسا لی ہے، مگر اس وقت وہ 14 سال کا تھا۔ میں اس وقت کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، اور تب اس نے مجھے یہ حقیقت بتائی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ میرے پاس ہی رہا، میں نے ہی اسے پالا، اور کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی قابلیت اور محنت کے بل بوتے پر اپنی دنیا میں اپنا نام اور مقام بنا لیا تھا۔ بی جان کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ یوں اس نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر لی، مگر ایسا نہیں تھا کہ مجھے یا شاہ صاحب کو بھول گیا ہو۔ تم نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی یہاں پر آتا ہے۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ بی جان کی بھی اور وجدان کی بھی حقیقت معلوم ہو گئی تھی، مگر اس درخت کا راز کیا تھا، اس بارے میں ابھی تک نوا بی بی نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ اور مجھے پکارنے والا وہ کون تھا؟ کیا وہ وجدان تھا یا کوئی اور؟ میرے سوال پوچھنے پر نوا بی بی کہنے لگیں، جیسے دنیا میں خیر اور شر ہے، اچھے اور برے انسان موجود ہیں، یہی معاملہ جنات کے ساتھ بھی ہے۔ اچھے، نیک، برے، ہر طرح کے جنات پائے جاتے ہیں۔ ویسے ہی جنات کی دنیا میں ایک راجو نام کا بھی جن زادہ ہے جو جنات کو تنگ کرتا ہے۔ اس سے جنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی بہت تنگ تھے، کیونکہ وہ ہر طرف اپنا شر پھیلاتا، لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں کرواتا۔ کتنے ہی گھر اس نے برباد کیے۔ تب ایک دن غصے میں آ کر وجدان نے اسے اس درخت پر قید کر دیا تھا، مگر وہ اس کی طاقتوں کو سلب نہیں کر پایا، کیونکہ راجو جن کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہیں، اور وہ مختلف جاپ کر کے اپنی طاقتوں کو بڑھاتا بھی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس درخت میں قید ہونے کے باوجود بھی شر پھیلانے سے باز نہیں آیا۔ گو کہ اس سے اب لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ کم ہے۔ جب تک کوئی اس درخت کے پاس جا کر اسے چھو نہ لے تب تک وہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتا، نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو چھو کر انہیں بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور تمہاری یہ بے وقوفی کہ تم اس خوشبو کے ذریعے سے اس درخت تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک جادوئی خوشبو تھی جو راجو جن نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تمہارے حواسوں پر مسلط کر دی تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وجدان ہی تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا ہے۔ وہ وجدان کا پرانا دشمن ہے۔ اس دن جب تم اس درخت کے نیچے سو رہی تھی
تو تب وجدان بھی اتفاق سے وہاں سے گزرا تھا۔ اس نے تمہیں سردی سے ٹھٹرتے ہوئے دیکھا تو اس نے تمہاری مدد کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک یتیم لڑکی ہو، تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ تمہیں اپنے گھر میں لے کر گیا تھا، مگر جب راجو جن تمہیں اپنے دام میں پھنسانے سے باز نہیں آ رہا تھا تب تمہیں وجدان یہاں پر میرے پاس لے کر آیا۔ تم نے اسے اپنے حواسوں پر کچھ زیادہ ہی طاری کر لیا تھا، تبھی تو یہاں پر بھی وہ تم پر اپنا جادو چلانے سے باز نہیں آیا۔ اس دن بھی تم اس کے سحر میں مبتلا ہو کر ہی دوبارہ سے جنگل میں پہنچی تھی۔ دوبارہ سے وجدان وہاں پر پہنچ گیا، ورنہ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔ شکر کرو کہ تم بال بال بچ گئی ہو۔ نوا بی بی کی باتیں سن کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد جب بھی وجدان وہاں پر آیا تو اسے دیکھ کر میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا یہ خوف زائل ہونے لگا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک نیک جن زادہ ہے، اور ویسے بھی آج تک اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا۔ مجھے اس سے ڈرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو مجھ پر احسان کیا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں لے گیا اور پھر نوا بی بی جیسی نیک عورت کے پاس مجھے چھوڑ گیا، جہاں پر میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میری عزت کو، میری زندگی کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا، میں کیسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی۔ اگر میں برے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتی تو وہ مجھ سے میرے جینے کی امید ہی چھین لیتے، وہ میری زندگی برباد کر دیتے، تب میں کیا کر لیتی؟ نوا بی بی نے اپنے ایک منہ بولے بیٹے کے ساتھ میری شادی طے کر دی تھی، اور وہ اس وقت محض 2 دن کا تھا جب وہ نوا بی بی کے پاس آیا تھا۔ جب اسے کوئی نوا بی بی کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک کر چلا گیا تھا تو نوا بی بی نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اسے کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے، ہمیشہ اسے باقی سب بچوں سے بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں دبئی میں مقیم تھا۔ اس نے دبئی میں شادی بھی کر رکھی تھی، ایک چھوٹی سی 2 سال کی بیٹی تھی اس کی۔ اچانک سے اس کی بیوی ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر اس سے بچھڑ گئی تھی۔ وہ اپنی 2 سالہ بیٹی کو لے کر جب پاکستان آیا تو نوا بی بی سے لپٹ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ میری زندگی ختم ہو گئی نوا بی بی، میری بیوی مجھ سے بچھڑ گئی ہے، اب میری بچی کا کیا ہوگا؟ اسے تو ماں کی ضرورت ہے، اب میں اس کے لیے ماں کہاں سے لاؤں گا؟ ایسی کون سی عورت ہوگی جو اسے ماں کا پیار دے گی؟ تب نوا بی بی نے اسے میرے ساتھ شادی کرنے کو کہا تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نوا بی بی، آپ کو یقین ہے کہ یہ لڑکی میری بچی کو ماں کا پیار دے گی؟ نوا بی بی کے احساس اور یقین دلانے پر ہی وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوا تھا، اور پھر میں 1 سال تک تو اسی گھر میں ہی رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی ہمارے پاس ہی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے نوا بی بی کا مان رکھا تھا، کبھی بھی اس بچی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، ہمیشہ اسے ماں کا پیار ہی دیا تھا، اور وہ بھی مجھے اپنی ماں ہی سمجھتی تھی۔ 1 سال کے بعد جب میں ان سب لوگوں سے دور ہو رہی تھی تو میری آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔ اس دن وجدان اور بی جان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ وجدان ہی مجھے بی جان کے پاس لے کر گیا تھا۔ گو کہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی ایک جن زادی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، مگر اب میرے دل سے سارے شکوک و شبہات اور خوف نکل گئے تھے، کیونکہ اس بات کا یقین تھا کہ یہ جنات کبھی بھی میرا برا نہیں چاہیں گے۔ یہ جنات ہی تو تھے جو مشکل وقت میں میرا سہارا بنے، مجھے زندگی کے خوبصورت رخ سے روشناس کروایا۔ ان سے مجھے بھلا کیسا ڈر؟ اپنے دل میں ڈھیروں یادیں اور خوشگوار تصورات لے کر میں ہمیشہ کے لیے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے دبئی میں اپنے شوہر کے ساتھ کتنا وقت رہنا تھا اور اس نے کب واپس آنا تھا، مگر اتنا مجھے یاد تھا کہ میں کبھی بھی یہ سب بھول نہیں پاؤں گی۔ مجھے زندگی میں کتنی بھی خوشیاں کیوں نہ ملیں، یہ لوگ کبھی بھی میرے دل سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ میری زندگی بدلنے میں ان کا ہاتھ ہے، کیونکہ میں ناشکرے لوگوں میں سے نہیں تھی۔ احسان کرنے والوں کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ دبئی میں آ کر بھی مجھے اکثر غیر محسوس انداز میں کسی دوسرے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی کبھار میرے رکے ہوئے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔